اگر آپ بتا دیتے ہیں، سیکریٹیونیس سے نکل جاتے ہیں، یعنی رازداری کا وہ ایک دم چھلا جو بندھا ہوا ہے ساتھ، اس میں سے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے پیاروں کو، اپنے معالج کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ ترقی پا جائیں گے۔ میں ابھی کل ہی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، اسکائپ پہ کوئی ایک کلائنٹ ہیں جو امریکہ میں ہیں، اور وہاں سے میرے ساتھ اسکائپ پہ وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ابھی دوسرا تیسرا سیشن ہے۔ تو انہوں نے جب رابطہ کیا مجھ سے، انہوں نے کہا کہ جی میں شراب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسے بس کم کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ اس میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب آپ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کو مدد کریں، تو میں کافی باتیں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں، پر آپ کم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہے۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بہت ناراض ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بیویاں بھی تگڑی ہوتی ہیں، تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میں کچھ فاصلے پہ ایک فلیٹ لے کے رہ رہا ہوں۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، بیوی سے پیار کرتا ہوں، بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہن پھر ادو ہی گھر آنا کہ جدوں تسی شراب چھڑ چکے ہو، اور کہتا ہے کہ میں اصل میں چھوڑنا نہیں چاہتا اور میں اسے کرتے رہنا چاہتا ہوں، پر میں اتنی کم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کو جو ہے کوئی زحمت نہ ہو یا تکلیف نہ ہو، جو کہ ان کو میرے پھر نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں اور میں برا بلا کہتا ہوں، غلط باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لیں، آپ مجھے کاؤنسلنگ کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی حاضر ہوں، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو تب بھی حاضر ہوں۔ کہتے ہیں آپ کا خیال کیا ہے کہ میں کم کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کم نہیں کر سکیں گے۔ کہتے نہیں تانوں میرا پتہ نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تانوں پکا پتہ ہے اپنا تو تانوں میرا پتہ نہیں۔ کہتے جی ایدا کی مطلب ہویا کہ تانوں میرا پتہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انگیج ہو جائیں گے اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگیں گے، اور باتیں کرتے کرتے کسی دن کوئی بات آپ کو لڑ جائے گی اور کسی دن آپ کے خیالات بدل جائیں گے، کیونکہ اگر میں آپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں بناتا اور میں آپ کو کہتا ہوں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یا تو تسی چھڈو تے یا پھر تسی پھڑو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے ہو گئے بند، اور آپ کو جو فیوچر میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں جن میں سے کوئی بات آپ پہ اثر کر سکتی ہے، تو میں اس کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ذمہ داری آپ کی ہو گئی کہ نشہ آپ نے چھوڑنا ہے، اور میرے سے جو مدد چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک کاؤنسلر ڈھونڈا ہے جس کی مدد سے وہ شراب چھوڑیں گے، ادھر یہ کہا کہ وہ شراب چھوڑیں گے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک کاؤنسلر ڈھونڈا تھا جس کی مدد سے وہ شراب پیتے رہیں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور بڑی اچھی مزے کی باتیں ان کے ساتھ ہوئی۔ اور کل رات بھی سیشن تھا تو کہتے کہ ابھی دیکھیں اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ میری بیوی کم از کم باہر ریسٹورنٹ میں مجھے ملنے آ جاتی ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ بچے کو بھی لے آؤ تو وہ بچے کو بھی لے آتی ہے، تو تھوڑا پیار میں بچے کو بھی کر لیتا ہوں، لیکن وہ ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے کاؤنسلر ہائر کیا ہے تاکہ میں چھوڑ سکوں، لیکن ان فیکٹ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے کاؤنسلر ہائر کیا ہے کہ جو چھوڑنے کی بجائے مجھے پینے میں مدد دے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھ اگر وہ میرے سے کوئی پائیدار رشتہ بنا لے گا تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلنے والا ہے؟ اگر وہ پائیدار ایک انٹریکشن بنائے گا اور بیچ بیچ میں وہ کوششیں کرے گا اور ناکام ہوگا اور کوششیں کرے گا اور ناکام ہوگا، اور میں نے اس سے کوئی وعدہ پہلے ہی نہیں کیا کہ میں تمہاری شراب کو کم کر کے کنٹرول میں لا سکتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ تمہارا ہی کہنا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، مجھے تم نے پوچھا ہے، میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تمہارے کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریگولر ڈرنکر
وہ ایکچولی نہیں ہے. وہ 3-4 دن نہیں پیتا اور اس کے بعد پھر وہ خوب پیتا ہے, جسے بنج ڈرنکنگ کہتے ہیں. تو مہینے میں وہ 10 دن پیتا ہے تو 20 دن نہیں پیتا. ریگولر ہونا یا ارریگولر ہونا میٹر نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کی زندگی میں شراب سے کوئی ایسا نقصان پہنچ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے. کیا اس کے پیچھے کوئی ڈنڈا ہے کہ جو اس کو کہے کہ بھئی لگے رہو اس طرف. اور اس کی وائف جو ہے وہ اس پوزیشن میں نظر آتی ہے, اس کی وائف اس پوزیشن میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا, بچے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. ایسی اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے کہ وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور وہ شراب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. شراب کے ساتھ بھی اس کی رشتہ داری ہے. اور بیچ میں اب میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ بات کرتا رہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ جہاں شراب سے وہ مزہ اٹھاتا ہے, شراب کے جو ٹاکسنز ہیں ایلڈیہائیڈ, اس سے وہ نقصان اٹھاتا ہے. کیونکہ جو لوگ بھی شراب سے نقصان اٹھاتے ہیں وہ ایکچولی الکوہل سے یا شراب سے نقصان نہیں اٹھاتے. وہ شراب سے جو ٹاکسنز بنتے ہیں, زہریلے مادے بنتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد, پینے کے کچھ گھنٹوں کے بعد, وہ سارے کے سارے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ شراب سے ٹاکسنز جو بنتی ہیں ایلڈیہائیڈ نام کی, اس سے ہوتا ہے. اور یہ کانسیپٹ اس کو 2-3 سیشن میں کلیئر ہو گیا ہے. اب وہ سارا دن پانی پیتا رہتا ہے تاکہ اس کے ٹاکسنز نکلتے رہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.